اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک غمناک خبر میرے سامنے ہے۔ یہ خبر انتہائی رنج و غم کے ساتھ میں سنا رہا ہوں کہ مالیگاؤں شہر کے روزنامہ ہندوستان کے سینئر صحافی انور حسین کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مرحوم ایک بہت ہی مخلص، بڑے ہمدرد اور بڑے ملنسار انسان تھے۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، ایسی دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت پھر میرے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، دیانا شیوار مالیگاؤں کا جو فرشی پل، موسم ندی، یہاں پر حادثات اور ڈوبنے کے موت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان پانی میں بہہ گئے ہیں۔ سنا نیوز سے ملی تفصیلات کے مطابق دونوں نوجوان مالیگاؤں سے 44 کلومیٹر کی دوری پر واقع گالنا کے رہنے والے ہیں، جن کا نام، ایک کا نام عبدالرحیم ناظم خان عمر 16 سال اور دوسرا شہزاد ذاکر شیخ ہے۔ یہ دونوں نوجوان گالنا سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 بجے روٹ اور دوا لینے مالیگاؤں کے لیے نکلے اور 2 سے 3 بجے کے درمیان یہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ یہ فرشی پل سے گزر رہے تھے، اسی وقت سامنے سے ٹرک آ رہا تھا، جس وجہ سے ان کا بیلنس توازن بگڑ گیا اور حادثہ پیش آیا۔ مالیگاؤں فائر اسٹیشن عملہ اور قلعہ تیرا گروپ نوجوانوں کی تلاش میں مصروف ہے۔ دوپہر 3 بجے کے بعد ان کی موٹر سائیکل پلاٹینا MH41R5552 قلعہ تیرا گروپ نے پانی سے نکالی، مگر ابھی تک ان کی تلاش جاری ہے۔ میرے خبریں بولنے تک ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں پر لگاتار حادثات ہو رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں حکومت کے عملے کی جانب سے بھی لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اور فرشی پل سے گزرنے والے لوگوں نے باقاعدہ حکومت کے خلاف، مہانگر پالیکا کے خلاف، مالیگاؤں پرشاسن کے خلاف گہرے غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر اور اس کے آس پاس کی کچھ بڑی خبروں پر۔ اس وقت کلون سے خبر آ رہی ہے، شراب بکری بند کرنے کو لے کر اب مہیلائیں میدان میں اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ مہیلاؤں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پولیس کی ناک کے نیچے شراب کے سارے اویدھ شراب کا پورا کاروبار چل رہا ہے، اور مہیلاؤں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ آرتھک سمبندوں کے کارن پولیس والے ان پر کارروائی نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں پولیس والے کو جب ڈیل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پولیس والے ان پر کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ وہیں پر مہیلاؤں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ایس پی صاحب سے امید جتائی ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ایس پی صاحب اس معاملے پر دھیان دیں گے، کیونکہ شراب کی خریدی اور بکری بڑے پیمانے پر بڑھ رہی ہے۔ پولیس پرشاسن آنکھیں بند رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جوان تباہ ہو رہے ہیں اور ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ مہیلاؤں نے کمر کس لی ہے اور بڑے پیمانے پر شراب بکری بند کرانے کے لیے مہیلائیں میدان میں اتر گئی ہے۔ آیا اس وقت بڑی خبر کوئی ناسک اور آس پاس سے بھی نہیں ہے، دھولیا شہر سے بھی فی الحال ایک خبر آ رہی ہے۔ دھولیا سے ہمارے رپورٹر نمائندہ یوسف سر عرف پاپا سر، یوسف انصاری سر،
انہوں نے بتایا کہ دھولیا کے شہر کے ہر دل عزیز MLA آمدار ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب نے اپنے مقامی ترقیاتی فنڈ سے شہر کے مختلف علاقوں میں منی بس اسٹیشن بس اسٹینڈ کی تعمیر کر کے مسافروں کو راحت پہنچائی ہے. لوکمانیہ ہاسپٹل سرکل 80 فٹ روڈ ایسی 40 گاؤں روڈ کراسنگ پر اور ینگ ایکٹر سرکل 80 فٹ روڈ ورجئی روڈ کراسنگ پر پرکاش ٹاکیز سرکل 80 فٹ روڈ اور پارولا روڈ SSV PS کالج سرکل آگرہ روڈ پر اور SNDT کالج کراس روڈ پر دت مندر چوک سرکل پر آگرہ روڈ واڑی بھوکر روڈ کراسنگ پر ان تمام جگہوں پر چھوٹے چھوٹے بس اسٹیشن بنا کر ہر دل عزیز آمدار ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب نے مسافروں کے لیے سہایتا کا کام کیا ہے. لوگ انہیں دعائیں بھی دے رہے ہیں اور ان کے کاموں کی سراہنا بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نظر ایسی دھولیا کی دوسری اور ایک خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دھولیا کا سول اسپتال کئی مسائل اور کئی سمسیاؤں کا سینٹر بنا ہوا ہے اور مریضوں کو کافی دقتیں پیش آتی ہے. اور وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ایک طرف یہ ہے کہ وہاں پر امین پٹیل نامی ایک یوک ہے, ایک جوان ہے جو سماجوادی پارٹی سپا کے نیتا بھی ہے, کارپوریٹر بھی ہے, نگر سیوک بھی ہے. وہ ہمیشہ سول اسپتال میں لوگوں کی سیواؤں کے لیے موجود رہتے ہیں. میں بھی جب سماجوادی میں تھا یا آج بھی جب بھی کبھی انہیں فون لگا کہاں ہوں امین تو فوراً لوگ کہتے ہیں ہاسپٹل میں ہوں, سول ہاسپٹل میں ہوں, یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے. تو وہاں سے خبریں آ رہی ہے کہ سول اسپتال کے بہت سارے مسائل کو لے کر سماجوادی پارٹی کے امین پٹیل صاحب اور کچھ کاریہ نے پدادھیکاریوں نے مل کر وہاں میڈم سے ملاقات کی, سول ہاسپٹل کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور سول اسپتال کی جو سمسیائیں ہیں مریضوں کو جو آتی ہے ان تمام پر تفصیلی گفتگو کی. اور اگر یہ سمسیائیں جلد از جلد حل نہ کی جائے تو تیرو آندولن کا اشارہ بھی دیا. اس وقت نندربار ضلع کے اکل کنواں گاؤں سے ایک خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اکل کنواں میں ایک بہت بڑا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر قرآن کی, پوتر اسلام کی, پریشت محمد کی تعلیم دی جاتی ہے. وہیں پر ان کے باقاعدہ دسیوں اسکول اور کالجز بھی ہے. ہزاروں کی تعداد میں وہاں ہندوستان بھر سے, بھارت بھر سے بچے آ کر پڑھتے. ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جس کے روح روا اور چیئرمین ہیں الحاج محمد غلام صاحب وستانوی, مولانا غلام وستانوی صاحب. 2 دن وہاں پر بچوں نے روزہ رکھا, عاشورہ 10 محرم کا روزہ, کچھ بچوں نے 9-10 اور کچھ بچوں نے 10-11 کا روزہ رکھا. تو گزشتہ 2 دن سے وہاں کی افطار کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی تھی, مجھے بھی بڑی اچھی لگی. نندربار ضلع میں یہ ادارہ ہے اکل کنواں گاؤں میں. اس وقت ہزاروں بچوں نے افطار کیا اور افطار کے وقت اپنے اس پیارے ملک کے امن, شانتی اور ایکتا کے لیے دعائیں بھی مانگی, اس پیارے ملک کے وکاس کے لیے دعائیں مانگی اور اس پیارے ملک سے نفرتیں ختم ہو جائے, یہ پیارا ملک ترقی کرے, دشمنیاں ختم ہوں اور امن چین کی سانس لے. اس کے لیے بھی ان مدرسوں کے معصوم بچوں نے رب سے پرارتھنا کی, دعائیں مانگی. روزہ کھولتے وقت, افطار کے وقت ہزاروں بچے افطار کر رہے ہیں. یہ بڑا حسین منظر نظر آیا. آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر. ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 2 دن پہلے باقاعدہ ہوٹل پریسیڈنٹ کاٹیج میں ایک شاندار پروگرام انڈیا آپ تک کی جانب سے لیا جا رہا تھا جس میں کورونا یودھاؤں کا ستکار و سمان بھی کیا گیا. اسی موقع پر ایک میری حسین ملاقات اور تفصیلی ملاقات ہمارے شہر اور ہمارے ضلع کے پولیس ادھیکشک SP صاحب پروین منڈے صاحب جو ڈاکٹر بھی ہے اور باقاعدہ یوں سمجھیے کہ SP صاحب بھی ہے, بڑے حسین خوبصورت بھی ہے اور بڑی صلاحیتوں کے مالک ہے. میری ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں نے ہمارے اپنے شہر میں خاص طور سے سلم ایریا جیسے گیند لال میل ہے اور ایسے ہی تانبا پورا کا ایریا, یہ جتنے ایریا ہے ان جگہوں پر جو شراب کے ٹھیکے یا کاروبار چلتے ہیں, اللیگل غیر قانونی طور پر جو شراب بیچی جاتی ہے اور بیچنے والے لوگوں کی, جوانوں کے زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, اس پر میں نے SP صاحب سے تفصیلی گفتگو کی. SP صاحب نے کھل کر مجھے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ بتائیے کہاں کہاں, حالانکہ ان تمام چیزوں کے اڈوں پر لگاتار کارروائیاں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی چھپ چھپا کر کاروبار کرتا ہے اور پولیس کی نگاہوں میں نہیں آتا ہے تو SP صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نشاندہی
نمائندگی کیجیے. آپ بتائیے انشاءاللہ ان تمام لوگوں پر جو زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور شراب بیچ رہے ہیں یا غلط طریقے سے نشے کے کاروبار کر رہے ہیں، ان تمام پر پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ رہے گا اور کڑی کارروائیاں کی جائے گی. میں آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے علاقے میں جو لوگ اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے زہریلی شراب اور نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ کو بھی بتا سکتے ہیں، آپ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ جمعیت علماء نے مہم چلائی ہے، نشہ مخالف مہم. ہم نشے کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اللہ خوش ہوگا. آئیے ناظرین، جلگاؤں ضلع کے چوپڑا سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ دشکرم کا شکار ایک مہیلا نے، جو شکار ہوئی تھی درندوں کے دشکرم کا استحصال ہوا تھا، اس مہیلا نے آخر ایک بچے کو جنم دیا اور پھر بعد میں بدنامی کے ڈر سے اس معصوم بچے کو نالے میں پھینک دیا. پولیس نے ڈھونڈنے کے بعد مہیلا نے شکایت درج کرائی ہے. اس وقت یوں سمجھیے کہ یہ معاملہ پورے علاقے میں کافی چرچا میں ہے. چوپڑا تحصیل چوپڑا تعلقہ کے ایک گاؤں کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، جس میں 36 سال کی ایک مہیلا پر بدماش شراب کے نشے میں اس مہیلا کے ساتھ اتیاچار ہوا تھا. اس کے بعد میں وہ پیڑت مہیلا گربھوتی ہو گئی تھی. اور گربھوتی ہونے کے بعد جب یہ بچے کو اس نے جنم دیا تو بدنامی کے ڈر سے اس نے نالے میں اس نوجات کو پھینک دیا تھا. آخر پورا معاملہ سامنے آیا ہے. سامنے آنے کے بعد مہیلا نے شکایت درج کرائی ہے. ایسی جلگاؤں شہر کی ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل مہاراشٹر کانگریس کے قدآور نیتا بالا صاحب تھورات گزشتہ کل جلگاؤں بھی تشریف لائے تھے اور جلگاؤں میں رات 10:15 ساڑھے 10 بجے کے بیچ رات میں کانگریس بھون جلگاؤں میں وہ پہنچے. وہاں پر بالا صاحب پوار جو ضلع ادھیکش ہے، ایسے ہی مہانگر ادھیکش، یووا ادھیکش، مہیلا سیل اور الپ سنکھیانک سیل امجد پٹھان ہیں اور میں خود وہاں پر موجود رہا. اور ایسے ہی منوج بھائی سونو نے، شیام بھاؤ، یہ تمام لوگوں نے بالا صاحب تھورات کا کانگریس بھون میں رات 10:15 بجے ساڑھے 10 بجے زبردست انداز میں ستکار و سمان کیا اور خوشیوں کا اظہار کیا. اس موقع پر باقاعدہ بالا صاحب تھورات نے کانگریس بھون، جو ہمارے یہاں کا پرانا کانگریس بھون ہے، اس کو پوری طریقے سے انہوں نے وزٹ بھی کیا اور بالا صاحب تھورات نے بھی خوشیوں کا اظہار کیا. تمام پدادھیکاریوں اور کاریہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی. جلگاؤں ضلع کے جامنیر شہر سے وائرل نیوز لائیو کے رپورٹر عمران خان نے بتایا کہ جامنیر بلدیہ اور نیو انگلش اسکول کے اشتراک سے گزشتہ کل آزادی کا 75واں امرتسو مہوتسو کے تحت ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس عظیم الشان ریلی میں تمام اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاتراؤں نے، طلبہ و طالبات نے جوش و خروش کے ساتھ ہر گھر ترنگا کے نعرے لگائے. اس ریلی کو کامیاب بنانے میں جامنیر بلدیہ کے افسر، ملازمین اور نیو انگلش اسکول کے ٹیچرز، اساتذہ نے زبردست انداز میں محنت کی اور کامیاب ریلی جامنیر میں گزشتہ کل ہوئی. ایسی جلگاؤں کی ایک اور خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جناب محترم فاروق شیخ صاحب اور منیار برادری کے ذمہ دار ہیں آپ. فاروق شیخ صاحب اور منیار برادری کی جانب سے یوم عاشورہ اور اگست کرانتی دیوس اور آدیواسی وشو دیوس کے موقع پر ہر گھر ترنگا مہم چلائی گئی اور باقاعدہ برادری کی جانب سے اور تمام لوگوں کی جانب سے الگ الگ جگہوں پر جا کر ہر گھر ترنگا مہم کا پرچار بھی کیا گیا اور ترنگا تقسیم بھی کیا گیا. اس موقع پر باقاعدہ منیار برادری کے ضلع ادھیکش جناب فاروق شیخ صاحب، اپادھیکش سلیم محمد، سہ سچیو عبد الرؤف، سنچالک محسن یوسف، رفیق شیخ، سمیر شیخ اور تمام یہ لوگ موجود رہے اور انہوں نے ہر گھر ترنگا مہم کا پرچار و پرسار کیا. ناظرین، ایسی جلگاؤں شہر کی ایک اور خبر آ رہی ہے. ہمارے رپورٹر آصف شیخ مسلم کالونی نے بتایا کہ شہر جلگاؤں کی جو ملت پرائمری اسکول مہرون میں ہے، وہاں پر بھی آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت الگ الگ پروگرامز چلائے جا رہے ہیں. تو ملت پرائمری اسکول میں بھی ڈرائنگ
کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں سوم اور چارم کے کل 180 طلبہ و طالبات نے بڑے پرجوش انداز میں حصہ لیا. ایسی جماعت چارم اور اسکول کے تمام معلمین نے مل کر اسکول اور اطراف کے احاطے میں سوچھ ابھیان صفائی مہم بھی چلائی. اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں صدر، مدرس اور جملہ اسٹاف نے زبردست محنتیں کی. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے.